بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر معہد ہم اسلامیہ لازمی کا سورۃ حجرات پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے آیت نمبر 1 تا 5 پڑھی تھی، جس کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 6 تا 8 پڑھیں گے، جس کے اندر جو ہے تحقیق احوال و ایمان یا جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، یا یوہا اے الذین، جو لوگ آمن و ایمان لائے، ان اگر جاکم آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق بنبائن خبر لے کے فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان کہیں تصیبوا تم ضرر پہنچاؤ قوم کو بھی جہالت نادانی سے، فتصبحوا پھر ہو تم علی پر ما فعلتم جو تم نے کیا نادم۔ یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی بدکار خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ اور کسی قوم کو نادانی کی وجہ سے پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان کے فیکم تمہارے درمیان رسول اللہ کا رسول لو اگر یعطیکم و تمہارا کہا مانے فی میں کثیر نقص ان سے امری کاموں لعنتم البتہ تم تکلیف میں پڑو، ولیکن اور لیکن اللہ حببہ محبت دی الیکم تمہیں ایمان کی، وزینہ اور اسے راستہ کیا فی میں قلوبکم تمہارے دلوں، وکرہ اور ناپسند کیا علیکم تمہارے سامنے کفر والفسوق اور گناہ والعصیان اور نافرمانی، اولئک یہی لوگ ہم وہ الراشدون ہدایت پانے والے، فضل من سے اللہ و نعمتن اور نعمت، واللہ اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اکثر کاموں میں تمہارا کہا مانے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اسے تمہارے دلوں میں مرغوب بنا دیا، اور اس نے تمہارے لیے کفر اور گناہ کو اور نافرمانی کو ناپسندیدہ چیز بنا دیا، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 6 میں جو ہے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، کہ جب کوئی بدخصلت اور فاسق آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو تحقیق کے بعد قبول یا رد کرنا چاہیے۔ مفسرین کا خیال ہے یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں جو ہے وہ اتری ہے، کیونکہ ان کو قبیلہ بنو مسلک کے پاس زکوٰۃ کے حصول کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے سوچا اس قبیلے کے ساتھ تو میری دشمنی ہے، یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے، بس خوف کے سبب واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مجاہدین کا ایک دستہ روانہ کیا۔ اس سے پہلے بنو مستلق کے سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکل پڑے تھے۔ مدینہ کے قریب دونوں گروپوں کی ملاقات ہوئی۔ رئیس قبیلہ حارث بن ضرار نے مجاہدین سے پوچھا تم کس کی طرف بھیجے گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف، کیونکہ آپ نے نہ صرف زکوٰۃ کا انکار کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ولید بن عقبہ کو قتل کرنا چاہا۔ تو انہوں نے قسم کھا کر کہا وہ میرے پاس نہیں آئے۔ اس طرح مسلمانوں کے دو گروہ میں بلا وجہ تصادم رک گیا۔ اس لیے برے آدمی کی بات کو تحقیق کے بعد قبول کرنا چاہیے، بلکہ اچھے بندے کی بات پر بھی تحقیق کرنا بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات نیک افراد سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے التانیہ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے جس پر بعد میں ندامت اٹھانی پڑے، اس سے پہلے تحقیق احوال بہتر ہے۔ اس آیت سے درج الاحکام ثابت ہوتے ہیں کہ اس آیت سے محدثین نے اصول حدیث وضع کیے، جس سے حدیث کے صحیح، حسن اور ضعیف ہونے کی تحقیق کی جاتی ہے اور پھر انہیں رد یا قبول کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ افواہوں پر یقین نہ کیا جائے بلکہ تحقیق کے بعد قدم اٹھایا جائے۔ یہ آیت سائنس کی تحقیق کے لیے رہنما اصول کی اہمیت کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ تحقیق سے سائنس اور دوسرے مضامین میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اگلی آیت نمبر 7 میں جو ہے وہ دو باتیں بیان کی گئی، ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے مسلط کرنا۔
اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنا ٹھیک نہیں، اس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ مثلا غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو درہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا، جس کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اس طرح ولید بن عقبہ کے معاملے میں بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ بنو مستلق کے خلاف فوری طور پر فوجی اقدام کیا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اقدام کے کرنے میں تعامل تھے۔ اس لیے اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے عام آدمی کی رائے نہیں بلکہ اور نہ اس سے اختلاف کیا جائے، اور نبی کسی کی رائے کے پابند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں رائے دی کہ مدینہ میں رہ کے لڑی جائے، لیکن مسلمانوں کی اکثر کی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر جا کے جنگ لڑی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رائے کا احترام کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں واضح کیا گیا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ان کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مرغوب بنا دیا اور کفر کو اس کے برعکس ناپسندیدہ بنا دیا، تاکہ تم کفر، گناہ اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی طرف نہ جاؤ۔ آخر میں فرمایا جن کے نزدیک ایمان محبوب اور کفر ناپسندیدہ ہے وہی لوگ یہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو کفر سے نفرت کرتے ہیں اور ایمان کی رغبت رکھتے ہیں پھر اپنے ایمان پر استقامت دکھاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کو حاصل ہوگی جس میں 3 وہ باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اسے باقی سب چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ اسے آدمی سے بھی محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اسے اتنی نفرت ہو اور ایسی اذیت ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ اس سے صحابہ کرام کی عصمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 8 میں احسان خداوندی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا، کفر سے نفرت دل میں بھر دی۔ پھر اب اس آیت میں ایمان کی محبت اور کفر و نافرمانی سے نفرت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا تم پر احسان اور نعمت ہے جو تمہارے دلوں کے لیے آب حیات ہے، اس لیے اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ یہ احسان قسمت والوں پر کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے قال لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اور ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مومنین کے قلوب میں ایمان سے محبت اور کفر سے نفرت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم کوئی انتھی بندر بات نہیں بلکہ وہ نعمت عظمیٰ جس کو بھی دیتا ہے حکمت کی بنیاد پر دیتا ہے، اور اس کا بھی پورا علم ہے کہ کون اس کا مستحق ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 9 تا 12 اور جس میں وہ اخوت کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اخوت کے اہم اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ ترجمہ والے درسی ترجمہ دیکھیں وَإِن اگر طائفتان 2 گروہ من سے مؤمنین مومنین اقتتلوا باہم لڑ پڑے فاصلحوا بس تم صلح کروا دو بینہما ان دونوں کے درمیان فَإِن پھر اگر بغت زیادتی کرے احدہما ان میں سے ایک علی پر اخری دوسرے فقاتلوا تم لڑو اللاتی اس سے جو تبغی زیادتی کرتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ تفیہ رجوع کرے الہ طرف امر اللہ حکم الہی فائن پھر اگر فعت وہ رجوع کر لے فاصلحوا سو صلح کرا دو تم بینہما ان دونوں کے درمیان بالعدل عدل کے ساتھ واقسطوا اور تم انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور اگر مومنین کے 2 گروہ باہم لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کریں، پھر جب وہ رجوع کر لے تو تم ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو، بے شک وہ یعنی اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما بے شک المؤمنون مومن اخواتن بھائی فاصلحوا پس صلح کرا دو بینا درمیان اخویکم اپنے بھائیوں واتقوا اور ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں۔ بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں، بس تم اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو
اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا الذین وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر نہ مذاق اڑائے من سے قوم دوسرے گروہ، عسا کیا جب ان کے یکون وہ ہو خیرن بہتر منہم ان سے، ولا اور نہ نساؤن عورتیں من سے نسائن عورتیں، عسا کیا جب ان کے یکن وہ عورتیں ہوں خیرن بہتر منہن ان عورتوں سے، ولا اور نہ تلمزوا عیب لگاؤ انفسکم باہم ایک دوسرے، اور لا تنابزوا باہم نہ چڑھاؤ بالالقاب برے القاب سے، بئسا برا اسم نام فسوق گناہ بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن لم اور جو نہ یتوب توبہ کی، فاولئک بس یہ لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں۔ اے مومنو تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کیا جب کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، کیا جب کہ وہ ان سے بہتر ہو، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور باہم برے القاب سے نہ چڑھاؤ، ایمان کے بعد گناہ کا نام برا نام ہے اور جو باعث نہ آیا اور یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا اے الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، اجتنبوا تم بچو کثیرن بہت سے من سے ظنی گمانو، انا بے شک بعض الظنی گمان اسم گناہ، ولا تجسسوا اور نہ جاسوسی کرو، ولا یغتب اور نہ غیبت کرے بعضکم تم میں سے ایک بعضاً بعض دوسرے کی، کیا یحب پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان کے یأکلا وہ کھائے لحم گوشت اخیہ اپنے بھائی کا میتن مردہ، فکرہتم ہو پس تم اس کو ناپسند کرو گے، واتقوا ڈرو اللہ سے، انا بے شک اللہ تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ اے مومنو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، دوسرے کی جاسوسی میں نہ رہا کرو، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو تم تو اس سے کراہیت کرو گے، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ دیکھیں ان آیت میں جو ہے نا صلح کے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دو گروہ اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں جو ہے وہ لڑنے کی صورت میں، اسلام کے جو اہم اصول ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروانا دوسرے مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جس کا درجہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور روزے سے بڑھ کر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ فرمایا دو مسلمانوں میں آپس میں صلح کروا دینا سب سے افضل اور بہتر ہے۔ دو گروہوں میں سے تحقیق کے بعد معلوم کرنا ضروری ہے کہ حق پہ کون ہے، پھر کس کی بے جا حمایت نہ کی جائے بلکہ انصاف سے صلح کروا دی جائے۔ صلح کے بعد جو فریق عہد توڑے اس کے خلاف صلح نہ توڑنے والے گروہ کے ساتھ مل کر لڑا جائے، یہاں تک کہ باغی فریق جو ہے وہ صلح کی طرف لوٹ آئے، یعنی یہ لڑائی باغی گروہ کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے حکم کی طرف بلانے کے لیے ہوگی۔ اگر باغی فریق صلح پر آمادہ ہو تو دونوں کے درمیان انصاف سے صلح کروا دی جائے۔ اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں جو ہے وہ اخوت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے، اگر اس محبت کی خاطر آپ جو کچھ زمین میں ہے خرچ کر دیں تو ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ پیدا کر سکتے۔ ان کے درمیان اگر لڑائی ہو جائے تو ان کے آپس میں انصاف سے صلح کروا دی جائے، صلح نہ کروانا ناقابل تلافی جرم ہے۔ مولانا مودودی صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ ان کی ملت کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ بیٹھے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھ رہے ہوں، بلکہ یہ افسوسناک صورتحال ہے جب بھی پیدا ہو تمام اہل ایمان کو اس پر بے چین ہو جانا چاہیے، فریقین کو لڑائی سے باز رکھنے کی تلقین کی جائے، انہیں خدا سے ڈرایا جائے، بعض لوگ فریقین کی ذمہ دار آدمیوں سے جا کر ملیں اور نزاع کے اسباب معلوم کریں، یعنی کہ جھگڑے کے اسباب معلوم کریں، اور وہ اپنی حد تک ہر وہ کوشش کرے جس سے ان کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو سکے۔ آگے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی صلح کروانا اللہ سے ڈرنے کا ثبوت ہے اور اللہ کی رحمت کے حصول کا مشروع ذریعہ۔
گویا کہ اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کر دی گئی۔ آیت نمبر 11 میں اخوت کے منافی جو ہے کام کے بارے میں ہے کہ جو اخوت کے منافی ہے وہ جن سے نہ صرف باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات باہمی جنگ و جدل کے خوفناک مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں مندرجہ ذیل ہدایات دی گئی ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اس مذاق سے مراد توہین آمیز مذاق ہے جس سے دوسرے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، اس کے دل پر زخم لگتے ہیں۔ اس میں عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے کیونکہ وہ ہو سکتا ہو ان سے بہتر ہے۔ مرد اور عورت کا ذکر الگ الگ کیا گیا کیونکہ اسلام میں مخلوط تصور موجود نہیں، کیونکہ مرد و زن کے اختلاط سے فتنے جنم لیتے ہیں، اور خواتین کو الگ سے اس لیے بھی ذکر کیا گیا کیونکہ یہ اخلاقی بیماری سب سے زیادہ خواتین میں پائی جاتی ہے۔ کسی پر عیب نہ لگائے جائیں، یعنی وہ عیب اور الزام کسی دوسرے پر نہ تھوپا جائے جو اس میں موجود نہ ہو، یہ بھی توہین کی ایک شکل ہے۔ اس لیے اسلام نے کسی پر عیب لگانے کی سخت مذمت کی ہے۔ کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے، کسی کو برے القاب سے، کیونکہ یہ دوسروں کے وقار پر قاری ضرب ہے جس سے دوسروں کو چڑ آتی ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس سے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ برا نام نہ رکھا جائے، برے نام رکھنے سے بھی منع فرمایا گیا کیونکہ برا نام رکھنا کسی کی توہین کا مترادف ہوتا ہے۔ اس آیت میں برا نام رکھنا ایمان لانے کے بعد بدترین جرم قرار دیتے ہوئے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ان چاروں مذکورہ کاموں سے بچنا چاہیے کیونکہ اخوت کے منافی ہے جس سے تعلقات باہمی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ان کاموں سے توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 12 میں جو اخوت کے منافی کچھ احکامات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہے بدگمانی سے پرہیز۔ مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے کیونکہ اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی ہے۔ یہ ایسی ذہنی بیماری ہے جس کے نتیجے میں تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، اخوت کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اس گمان محض پر چلنا سخت گناہ ہے۔ تو لگانے سے بچنا، اس آیت میں مسلمانوں کے نجی امور کی جاسوسی کرنا، دوسرے کا عیوب تلاش کرنا تاکہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو تم انہیں اور بگاڑ دو گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور پھر اس پر پردہ ڈال دیا گویا اس نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ تجسس کی ممانعت کا حکم صرف فرد تک ہی محدود نہیں بلکہ اسلامی معاشرے حکومت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آگے غیبت سے پرہیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ غیبت بھی منافی اخوت عظیم ترین گناہ ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں غیبت کی تعریف متعین کرنا ہوگی کہ غیبت کی تعریف یہ کہ آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو اسے معلوم ہو تو اسے ناگوار گزرے، یعنی کسی کو اس کی غیر موجودگی میں برا کہنا غیبت کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اس فعل کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے غیبت سے غیبت کرنے والے کے اعمال صالحہ خاموشی سے غیبت سے متاثرہ افراد کے کھاتے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ایسے اعمال کے سرزد ہونے پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کی بہت سخت سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے، اور غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔